سرکار مدینہ سرور قلب سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی رمضان المبارک میں کسی مسکین کو صدقہ دے گا تو اس کے لیے اس قدر ثواب ہوگا کہ گویا اس نے دنیا کی تمام چیزیں صدقے میں دے دیں۔ اور جو کوئی رمضان المبارک میں ایک رکعت نماز پڑھے گا اس کو اس قدر ثواب ملے گا جو غیر رمضان میں 2 لاکھ رکعت پڑھنے سے ملتا ہے۔ اور جو کوئی رمضان المبارک میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے اس کو اس قدر ثواب ملے گا جو غیر رمضان المبارک میں 1 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے ملتا ہے۔ اور جو کوئی رمضان المبارک میں کسی ننگے کو کپڑا پہنائے گا تو قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو 60 لاکھ جنتی حلے پہنائے گا۔ اور جو کوئی رمضان المبارک میں بھوکے کو کھانا کھلائے گا یا روزے دار کو افطار کرائے گا تو اس کو اس شخص کے برابر ثواب ملے گا جس نے بقدر پوری زمین کے غیر رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں سونا خیرات کیا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماہ رمضان میں جو خوش نصیب اپنی پاک کمائی میں سے کسی مسکین کو کھانا کھلا دے اس کا اس قدر ثواب ملتا ہے کہ گویا اس نے تمام دنیا کی تمام اشیاء خیرات کر دی ہیں، اور ایک رکعت نماز کا ثواب 2 لاکھ رکعت کے برابر، اور ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب 1 لاکھ سبحان اللہ کے برابر ہوگا۔ تو پیارے مومنو، یہ مبارک مہینہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں لوٹ لینے کا مہینہ ہے۔ اسی مبارک ماہ میں کسی مستحق کو جوتے پہنا دینا بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ چنانچہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو جوتے میسر نہ ہو اس کو جوتے پہنانے والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت میں نور کا براق عطا کرے گا جس پر وہ سوار ہو کر پل صراط سے چمکتی ہوئی بجلی کی طرح گزرے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک، ایک حج دوسرے حج تک، اور ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، ایک نماز دوسری نماز تک کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کا مہینہ جب تشریف لاتا تو فرمایا کرتے، اس مہینے کو خوش آمدید ہے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے۔ پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام۔ اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب رمضان شریف کی پہلی طری ہوتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی۔ حوریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا اللہ عز و جل، اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے شوہر مقرر فرما۔ بس رمضان کے روزے داروں میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جس کو ان حوروں میں سے حور نہ ملے۔ ان حوروں کے واسطے سرح یا قوت سے بنا ہوا ایک تخت ہے، ہر تخت پر 70 فرش ہیں اور 70 نعمت کے خوان مختلف قسم کے کھانوں سے بھرے ہوئے۔ یہ سب نعمتیں روزہ داروں کے لیے ہوں گی، اور یہ ان نیکیوں کے علاوہ ہوں گی جو روزہ دار نے رمضان شریف میں کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ وسلاۃ وسلام نے فرمایا کہ میں نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ 2 اندھیروں کے ضرر سے محفوظ رہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ عز و جل، وہ کون کون سے 2 نور ہیں؟ ارشاد ہوا، نور رمضان اور نور قرآن۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، وہ 2 اندھیرے کون کون سے ہیں؟ فرمایا، ایک قبر کا اندھیرا اور دوسرا قیامت کا۔ پیارے مومنو، دیکھا آپ نے خدائے حنان و منان جلا جلالہ ماہ رمضان کے قدردان پر کس طرح مہربان ہے۔ آپ نے جو احادیث مبارکہ میں ماہ رمضان کی کس قدر عظیم رحمتوں اور برکتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ماہ رمضان کا قدردان روزے رکھ کر اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کر کے جنتوں کی ابدی اور سرمدی نعمتیں حاصل کرتا ہے۔
نیز دوسری حدیث پاک میں 2 نور اور 2 اندھیروں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اندھیروں کو دور کرنے کے لیے روشنی کا وجود ناگزیر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس عظیم احسان پر قربان کہ اس نے ہمیں قرآن اور رمضان کے نور عطا کر دیے ہیں تاکہ قبر و قیامت کے ہولناک اندھیروں میں نور ہی نور ہو جائے۔ نیز یہی رمضان اور قرآن روز محشر مسلمان کے لیے شفاعت کا سامان بھی فراہم کریں گے انشاءاللہ۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مکی مدنی سرکار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا اے رب کریم میں نے کھانے اور حوائشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول کر۔ دونوں کی شفاعتیں قبول و منظور ہوں گی۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورہ قل هو اللہ احد ہرگز عنایت نہ فرماتا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حبیب پروردگار احمد مختار دو جہاں کی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا کام کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے اور جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا اور روزانہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مکہ مکرمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ولادت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں کس قدر لطف و کرم فرمایا ہے کہ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی غلام اگر ماہ رمضان مکہ مکرمہ میں گزار لے اور وہی روزے نماز کریں تو اسے ہر دوسرے مقامات کے 1,00,000 ماہ رمضان کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا اور ہر روز و شب ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اور ایک ایک عظیم الشان نیکی مزید بڑھا۔ ایک کاش ہمیں بھی مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان گزارنے کی عظیم سعادت نصیب ہو جائے اور اس میں ہر لمحہ عبادت کرنے کی بھی توفیق ملے اور پھر ماہ رمضان گزار کر فوراً ہی عید منانے کے لیے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر انوار پر حاضر ہو کر عیدی کی بھیک مانگے اور سبز گنبد کے مکی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جوش پر آ جائے اور ایک کاش آپ کے دستے پر انوار سے ہم گناہ گار عیدی بھی پائیں اور یہ سب کچھ ان کے کرم سے ہی ممکن ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن صفوری شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طویل حدیث شریف نقل کی ہے جس میں سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو ماہ رمضان شریف میں کسی مجلس ذکر میں شرکت کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے اور بروز قیامت وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور جو کوئی رمضان شریف میں نماز با جماعت پر مداومت کرتا ہے یعنی ہر نماز با جماعت ہی پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوش نصیب کو ہر رکعت کے عوض یعنی بدلے میں نور کا ایک ایک شہر عطا فرمائے گا۔ جو کوئی ماہ رمضان میں اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ رحمت فرمائے گا اور میں یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کا ذمہ دار ہوں گے۔ جو کوئی ماہ رمضان میں کسی مسلمان کی حاجت یعنی کہ ضرورت پوری کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی 10 لاکھ حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ جو اس ماہ مبارک میں کسی بال بچے دار فقیر کو خیرات دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے 10 لاکھ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے اور 10 لاکھ درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے مومنوں، اللہ کی رحمت پر قربان ہو جائیں ہم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں پر کس قدر مہربان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے
اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا اور ہمیں اس قدر رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا۔ حدیث بالا کی ہر سطر سے رحمت کے فوارے ابل رہے ہیں۔ اللہ اکبر! وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو اس ماہ مبارک میں خصوصیت کے ساتھ محفل ذکر و درود اور سنتوں پر بھی عمل کرتے ہیں۔ نیز اس حدیث پاک میں جماعت سے نماز پڑھنے کی بھی کتنی پیاری فضیلت آتی ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنا ویسے بھی افضل و اعلیٰ کام ہے، مگر رمضان المبارک میں جو سارا مہینہ جماعت کا اہتمام کرے اس کے تو وارے ہی نیارے ہو جائیں گے کہ اس کو ہر رکعت کے بدلے میں ایک ایک نور کا شہر جنت میں عطا کیا جائے گا۔ والدین پر ہر حال میں احسان ہی کرنا چاہیے، مگر ماہ مبارک میں تو زیادہ ہی خیال رکھنا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اس ماہ محترم میں جو اپنے والدین پر احسان کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر رحمت کی نظر فرمائے گا۔ اور قربان جائیے، سرکار مدینہ سرور قلب سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود اس خوش نصیب انسان کی ذمہ داری بھی لے رہے ہیں۔ نیز اس حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو کوئی اس ماہ مبارک میں اپنے کسی مومن بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی 10 لاکھ حاجتیں پوری فرمائے گا۔ سبحان اللہ! پیارے مومنوں، ویسے بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے کام آنا، ان کی ضرورت کو پورا کرنا، ان کی ضرورتاً مدد کرنا، ان کو ضرورت پڑنے پر کوئی بوجھ وغیرہ اٹھوا دینا، رکھوا دینا، ضرورت گھر تک پہنچا دینا، اچھا اور صحیح مشورہ دینا وغیرہ وغیرہ، یہ سب ثواب ہی کے کام ہیں۔ اس قسم کے کام کرنے سے حاجت روائی کرنے کے جو کچھ فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور ہمیں حاصل ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ ترجمہ، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکاشفات القلوب میں نقل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مدینے کے تاجدار غریبوں کی غمگسار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کی غرض سے چلا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے عوض یعنی بدلے میں 70 نیکیاں لکھ دے گا اور اس کے 70 گناہ بھی مٹا دے گا۔ اب اگر اپنے اس بھائی کی حاجت پوری کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ گناہوں سے اس طرح نکل گیا جس طرح اس روز گناہوں سے پاک تھا جس روز اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ اگر اس بھائی کی حاجت پوری کرنے کے دوران اسے موت آ گئی تو وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ رمضان المبارک کی آمد پر خوش ہونا آئین سعادت ہے اور اسی خوشی کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے غم سے بچاتا ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ سرور قلب سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کوئی رمضان المبارک کے آنے سے خوش ہونے والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے غم سے بچا دے گا۔ سبحان اللہ! جو خوش نصیب مسلمان ماہ رمضان میں انتقال کرتا ہے اس کو سوالات قبر سے امان مل جاتی ہے اور وہ عذاب قبر سے بھی بچ جاتا ہے اور جنت کا حقدار بھی قرار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرات محدثین کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا قول ہے کہ جو مومن اس مہینے میں مرتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، گویا اس کے لیے دوزخ کا دروازہ بند ہے، اور اگر کوئی کافر مرتا ہے تو وہ سیدھا دوزخ میں جاتا ہے، گویا اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ پیارے مومنوں، ماہ رمضان تو کیا آتا ہے، رحمت و جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے تالے پڑ جاتے ہیں، نیز شیطان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول محتشم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو کہ بہت ہی برکت والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سر کے شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے
اس میں ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اب پیارے مومنوں، مندرجہ بالا حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ ماہ مبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ نیز اسی حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ماہ رمضان میں سرکش شیاطین قید بھی کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے تو پھر آخر لوگوں سے گناہوں کا صدور کیوں کر ہوتا ہے؟ تو پیارے مومنوں، اس کے کئی جوابات ہو سکتے ہیں۔ مثلاً 11 مہینے تک شیطان انسان کو بہکانے میں لگا رہتا ہے اور بدنصیب انسان بھی شیطان کے چکر میں آ کر گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے۔ اس طرح انسانی ذہن گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے اور ماہ رمضان میں گناہوں سے وہ باز نہیں رہ پاتا۔ زیادہ تر ماہ رمضان میں انہی لوگوں سے گناہوں کا زیادہ صدور ہوتا ہے جو علاوہ رمضان کے بھی کثرت کے ساتھ گناہوں میں پڑے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان کا نفس گناہوں پر دلیر ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا وہی نفس ماہ رمضان میں بھی ان کو گناہوں پر ابھارتا رہتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، جب دوسری بار گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بلائی کی بات اس کے دل پر اثر انداز ہی نہیں ہوتی۔ اب ظاہر ہے کہ جس کا دل ہی زنگ آلود اور سیاہ ہو چکا ہو، اس پر بلائی اور خیر کی بات اور نصیحت کہاں اثر کرے گی؟ ماہ رمضان ہو یا غیر رمضان، ایسے انسان کا گناہوں سے باز و بیزار رہنا نہایت ہی دشوار ہو جاتا ہے۔ اس کا دل نیکی کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ اگر وہ نیکی کی طرف آ بھی گیا تو بسا اوقات اس کا جی اسی سیاہی کے سبب نیکی میں نہیں لگتا اور وہ نیکیوں کے ماحول سے بھاگنے ہی کی تدبیریں سوچتا رہتا ہے۔ اس کا نفس اس سے لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے، غفلت اسے گھیر لیتی ہے اور وہ بدنصیب نیکیوں اور اچھے اور پاکیزہ ماحول سے بھی دور جا پڑتا ہے۔ اس ماہ رمضان کی مبارک ساعتیں بلکہ پوری پوری راتیں وہ شخص لہو لعب، فضولیات، کھیل کود، گانے باجے، تاش و شطرنج اور طرح طرح کے خرافات میں برباد کرتا ہے۔ اس سیاہی قلبی کا علاج ضروری ہے اور اس کے علاج کا ایک مؤثر ذریعہ یہی ہے کہ ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا، گناہوں کی معافی مانگتے رہنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، قبر کو یاد کرنا، موت کے بعد کیا ہوگا اس پر سوچتے رہنا۔ یہ سب کچھ ہمیں نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ دل کی سیاہی کا علاج بھی ضرور ہو جائے گا، مگر یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معیشت اور اس کی رحمت پر موقوف ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کے دل کی سیاہی کو دور فرما دے، آمین۔ پیارے مومنوں، بہرکیف عام مشاہدہ یہی ہے کہ ماہ رمضان میں ہماری مساجد غیر رمضان کے مقابلے میں زیادہ آباد ہو جاتی ہیں، نیکیاں کرنے میں آسانیاں رہتی ہیں، اور اتنا ضرور ہے کہ ماہ رمضان میں گناہوں کا سلسلہ کچھ نہ کچھ کم تو ہو ہی جاتا ہے۔ جیسے ہی ماہ رمضان رخصت ہوتا ہے، شیطان آزاد ہو جاتا ہے اور گناہوں کا خوب زور بڑھ جاتا ہے، اور عید کے دن تو اس قدر گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے کہ وہ سینما گھر جو شاید سارے سال میں کبھی نہ بڑھتے ہوں، ان پر بھی ہاؤس فل کا بورڈ لگ جاتا ہے۔ پورے سال میں جو کھیل تماشے اور میلے جمیلے نہیں ہوتے، وہ بھی بدقسمتی سے عید کے روز ضرور ہوتے ہیں۔ گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک مہینے کی قید کے سبب شیطان بے حد بپھر چکا ہے اور ماہ رمضان کی ساری کسر وہ چاند رات اور عید کے روز ہی نکال دینا چاہتا ہے۔ تمام تفریح گاہیں بے پردہ عورتوں اور مردوں سے ابھر جاتی ہیں، تمام ڈرامہ گاہیں بڑھ جاتی ہیں، بلکہ عید کے لیے نئی نئی فلمیں اور نئے نئے ڈرامے لگا دیے جاتے ہیں۔ مسلمان شیطان کے ہاتھوں کھلونا بن کر رہ جاتے ہیں، مگر کئی خوش نصیب مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت نہیں کرتے اور شیطان کے بہکاوے سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اب ماہ رمضان کے ایک قدردان مجوسی آتش پرست کی ایمان افروز داستان میں آپ کو سناتی ہوں۔ شہر بخارا میں ایک مجوسی یعنی کہ آتش پرست رہتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے کوئی چیز اعلانیہ طور پر کھانی شروع کر دی۔ مجوسی نے جب یہ دیکھا تو اپنے بیٹے کو ایک تماچا رسید کر دیا اور خوب ڈانٹ کر کہا، تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے
شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے جواب دیا، بجان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا، ٹھیک ہے میں بھی کھاتا ہوں، مگر چھپ کر اپنے گھر میں کھاتا ہوں، مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا اور اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے ہوا میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو اسے بڑا تعجب ہوا، پوچھا تو مجوسی تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا، واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے سرفراز فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھا پیارے مومنو، ماہ رمضان کی تنظیم کے سبب ایک آتش پرست کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف دولت ایمان سے مالا مال کر دیا بلکہ اس کو جنت کی لازوال نعمتوں سے بھی نواز دیا۔ اس واقعے سے خصوصاً ہمارے ان غافل مومنوں کو تو ضرور درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو مسلمان ہونے کے باوجود ماہ مبارک کا بالکل بھی احترام نہیں کرتے۔ اول تو وہ روزہ نہیں رکھتے، پھر چوری اور سینہ زوری یوں کہ لوگوں کے سامنے ہی سگریٹ وغیرہ کی کش لگاتے ہیں، بلکہ پان بھی کھاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض تو اتنے بے باک و بے مروت ہوتے ہیں کہ سر عام پانی پیتے ہیں، بلکہ کھانا تک کھاتے بھی نہیں، شرماتے۔ یاد رکھیے، فقہائے کرام فرماتے ہیں جو شخص رمضان المبارک میں بغیر کسی مجبوری کے علی الاعلان جان بوجھ کر کھائے پیے اس کو قتل کر دیا جائے۔ ویسے یہ حکم حاکم اسلام کے لیے ہے کہ وہ اس قسم کے روزہ خوروں کو سزائے، عوام الناس کا یہ کام نہیں ہے، حاکم کا کام ہے وہ سزا دے۔ عوام روزہ خوروں کو ممکن ہو تو سمجھائیں انہیں، ورنہ اس کے اس فعل کو دل ہی دل میں برا ضرور جانے۔ اب مومنو، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ سوچو، جب روزہ خوروں کی دنیا ہی میں اس قدر سخت سزا تجویز کی گئی ہے، اگرچہ اب دنیا میں کہیں بھی اس پر عمل نہ سہی، تو آخرت کی سزا کس قدر ہولناک اور تباہ کن ہوگی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جس نے بغیر کسی شرعی مجبوری کے ایک بھی روزہ رمضان ترک کیا، وہ 9 لاکھ برس جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ مسلمانوں، ہوش میں آ جاؤ، کب تک اس دنیا میں گلچھڑے اڑاتے رہو گے؟ کیا تمہیں مرنا نہیں یاد کہ اس دنیا میں ہمیشہ اسی طرح دندناتے پھرو گے؟ ہرگز نہیں، ایک نہ ایک دن موت تو ضرور آئے گی اور تمہارے رشتہ حیات منقطع کر کے نرم و نازک پلنگ اور گداز و آرام دہ تکیوں سے اٹھا کر مٹی میں سلا دے گی۔ بہترین ہوادار ٹھنڈے ٹھنڈے اور ہر طرح کے سامان طرب سے آراستہ کمروں سے اٹھا کر اندھیری قبروں میں پہنچا دے گی۔ پھر پچھتاوے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ابھی تو موقع ہے، گناہوں سے سچی توبہ کر لو اور روزہ اور نماز کی پابندی بھی اختیار کرو۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب رمضان المبارک کا چاند نکلتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ حوران بشت کو زینت کا حکم دو اور ندا کر دو کہ اہل آسمان اور اہل زمین ہوشیار ہو جاؤ کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو شخص بھی اس کی تعظیم کرے گا بخشا جائے گا، اور شیطان کو تو قید کر دو تاکہ روزے دار گناہ کرنے سے محفوظ رہیں۔ رمضان المبارک کی تعظیم کیجیے اور ڈھیروں ثواب کمائیے اور جنت کی ابدی نعمتیں بھی حاصل کیجیے۔ خبردار، ہرگز ہرگز رمضان المبارک کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ بسا اوقات نمازی اور روزے دار لوگ بھی ماہ رمضان کی بے حرمتی کر کے قہار کو ابار کر غضب جبار کا شکار ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتی ہوں، اس سے درس عبرت حاصل کریں۔ جو روزہ رکھنے کے باوجود تاش، شطرنج، لڈو، ویڈیو گیمز، ٹیبل فٹ بال، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے اور بہت سے ناجائز و حرام کاموں میں دن رات لگے رہتے ہیں۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک بار مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم زیارت قبور کے لیے قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی، آپ کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ، اس میت کے حالات مجھ پر منکشف فرما، ظاہر فرما دے مجھ پر۔ فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کرم اللہ وجہ الکریم کی التجا مسموع ہوئی، یعنی سنی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام کے تمام اٹھا دیے گئے۔
اب ایک ہیبت ناک منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آگ کرم اللہ وجہوں سے فریاد کر رہا ہے، یا علی کرم اللہ وجہوں میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں، ہائے آگ مجھے جلائے جا رہی ہے، یا علی کرم اللہ وجہ الکریم میرے حال پر رحم فرمائیے، میرے حال زال پر رحم فرما دیجیے اور پروردگار سے مجھ بے کس کی سفارش فرما کر مجھے اس ہولناک عذاب سے نجات دلائیے۔ قبر کے دہشت ناک منظر اور مردے کی چیخو پکار اور دردناک فریاد نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو بے قرار کر دیا۔ آپ نے اپنے رحمت والے پروردگار کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیا اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، ہے علی آپ اس کی سفارش نہ ہی فرمائیں، کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ بد نصیب شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا تھا۔ رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے ہرگز باز نہ آتا تھا، دن کو روزے تو رکھتا تھا پھر بھی راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ میری لاش تیرے ہاتھ میں ہے، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رو رو کر مناجات کر رہے تھے، آخرکار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رحم آ ہی گیا، اس کی رحمت کا دریا موجزن ہوا اور ندا ہوئی، اے علی ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا، چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ پیارے مومنو لرز جاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ جاؤ اور گھبرا کر اس کی بارگاہ بکس پناہ میں توبہ کر لو۔ جب اس کے قہر و غضب کو جوش آتا ہے تو پھر نمازی اور روزے دار کو بھی پکڑا جاتا ہے۔ اس واقعے سے درس سے عبرت حاصل کریں۔ کئی جگہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں ہمارے کئی نوجوان محلے میں کرکٹ فٹ بال وغیرہ کھیل کھیلتے ہیں اور خوب شور بھی مچاتے ہیں۔ اس طرح یہ بد نصیب لوگ خود تو عبادت سے محروم رہتے ہیں مگر دوسروں کے لیے بھی بے حد پریشانی کا باعث بھی بنتے ہیں، نہ تو خود عبادت کرتے ہیں نہ ہی دوسروں کو وہ عبادت کرنے دیتے ہیں۔ کچھ لوگ لوڈو کی گیم کھیلتے ہیں، موبائل کو پکڑ لیتے ہیں، فلمیں ڈرامے گانے باجے اور ان چیزوں میں دل لگاتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں ان سب سے بچنا چاہیے اور خصوصاً رمضان المبارک کے بابرکت لمحات تو ہرگز ہمیں اس طرح برباد نہیں کرنے چاہیے۔ نیز کافی ایسے نادان لوگ بھی دیکھے جاتے ہیں جو اگرچہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں مگر پھر ان بیچاروں کا وقت پاس نہیں ہوتا، شاید وہی رک جاتا ہے، لہٰذا وہ لوگ بھی احترام رمضان شریف کو ایک طرف رکھ کر حرام و ناجائز کاموں کا سہارا لے کر وقت پاس کرتے ہیں، اور یوں بدقسمتی سے رمضان شریف میں شطرنج اور تاش لوڈو گانے باجے وغیرہ میں بعض لوگ کچھ زیادہ ہی ملوث نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیے شطرنج اور تاش وغیرہ پر کسی قسم کی بازی یا شرط نہ بھی لگائے جائیں تب بھی یہ کھیل ناجائز ہے، بلکہ تاش میں چونکہ جانداروں کی تصویریں بھی ہوتی ہیں اسی لیے اعلیٰ حضرت اعلیٰ رحمہ نے اس کو کھیلنے سے بھی منع فرمایا ہے، لہٰذا جنت کے طلبداروں پیارے مومنوں رمضان المبارک کی ان مقدس لمحات کو اس طرح فضولیات و حرافات میں برباد ہونے سے بچاؤ۔ زندگی مختصر سی ہے، اس کو غنیمت جانو، تاش کی گڈیوں اور فلمی گانوں کے ذریعے وقت پاس یعنی برباد کرنے کی بجائے ذکر و درود میں وقت گزارنے کی کوشش کیجیے۔ جتنی بھوک پیاس کی شدت زیادہ محسوس ہوگی اتنا ہی صبر کرنے پر انشاءاللہ ثواب بھی زیادہ ملے گا، جیسا کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان عالی شان ہے کہ دنیا میں جو نیک عمل جتنا گراں اور دشوار ہوگا کل قیامت کے روز نیکیوں کے پلڑے میں وہ اتنا ہی زیادہ وزن دار بھی ہوگا۔ اور اسے صاف ظاہر ہوا کہ ہمارے لیے روزہ رکھنا جتنا دشوار اور نفس بدکار کے لیے ناگوار ہوگا انشاءاللہ تعالی بروز شمار میزان عمل میں اتنا ہی زیادہ وزن دار بھی ہوگا۔ حجت الاسلام میں حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیمیائے سعادت میں فرماتے ہیں، روزہ دار کے لیے سنت یہ ہے کہ دن کے وقت زیادہ دیر نہ سوئے بلکہ جاگتا رہے تاکہ بھوک اور ضعف یعنی کمزوری کا اثر بھی محسوس ہو۔ تو پیارے مومنوں صاف ظاہر ہے کہ جو دن بھر روزے میں سو کر وقت گزار دے اس کے روزے کا تو پتہ ہی کیا چلے گا۔
ذرا سوچو تو صحیح، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو زیادہ سونے سے بھی منع فرماتے ہیں کہ اس طرح بھی وقت فالتو ہو جائے گا، یعنی کہ پاس تو ہو جائے گا۔ تو جو لوگ کھیل تماشے اور حرام کاروں میں وقت پاس کرتے ہیں وہ کس قدر محروم و بد نصیب ہیں۔ لہٰذا اس مبارک مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس میں خوش دلی کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کو بھی حاصل کرنا چاہیے۔ مقدس قرآن پاک میں خدائے رحمان و منان کا فرمان عالی شان ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ گنتی کے دن ہے تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلے میں ایک مسکین کا کھانا، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کریں تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض قرار دی گئی ہے، اسی طرح رمضان شریف کے روزے بھی ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی روح پرور واقعے کی یاد تازہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، مثلاً صفا اور مروہ کے درمیان حاجیوں کا دوڑنا حضرت سیدنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ آپ اپنے لہتے جگر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ والسلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حضرت سیدنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادا پسند آ گئی، لہٰذا اسی سنت ہاجرہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقی رکھتے ہوئے حاجیوں کے لیے صفا و مروہ کی سعی کو لازمی قرار دے دیا۔ اسی طرح ایام رمضان میں بھی کچھ دن ہمارے پیارے سرکار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں گزارے تھے۔ ان دنوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے سے پرہیز کرتے اور رات کو ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے تاکہ اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت قائم رہے۔ روزہ گزشتہ امتوں میں بھی تھا، مگر اس کی صورت ہمارے روزوں سے مختلف تھی۔ مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ والسلام ہر ماہ کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا نوح اللہ علیہ نبینا علیہ والسلام ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے، اور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے، اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ والسلام ایک دن روزہ رکھتے اور 2 دن نہ رکھتے تھے۔ پیارے مومنوں، سخت گرمی ہو، پیاس سے حلق سوکھ رہا ہو، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، مگر روزے دار پانی موجود ہوتے ہوئے بھی اس کی طرف دیکھتا تک نہیں ہے۔ کھانا موجود ہے، بھوک کی شدت سے حالت دگرگوں ہے، مگر وہ کھانے کی طرف ہاتھ تک نہیں بڑھاتا۔ آپ اندازہ کیجئے اس شخص کا خدا پر کتنا پختہ ایمان ہے اور کتنا زبردست یقین ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی حرکت ساری دنیا سے تو چھپ سکتی ہے مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو پوشیدہ نہیں رہ سکتی نا۔ اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یہ یقین کامل روزے کا عملی نتیجہ ہے، کیونکہ دوسری باتیں کسی نہ کسی ظاہری حرکت سے ادا کی جاتی ہیں، مگر روزے کا تعلق باطن سے ہے۔ اس کا حال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر وہ چھپ کر کھا پی بھی لے تب بھی لوگ تو یہی سمجھتے رہیں گے نا کہ یہ روزے دار ہے۔ پیاری مومنوں، ہو سکے تو اپنے بچوں کو بھی جلدی جلدی روزہ رکھنے کی عادت دلوائیں تاکہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو انہیں روزہ رکھنے پر دشواری نہ ہو۔ چنانچہ فقہ کرام فرماتے ہیں بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اسے ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھوایا جائے۔ اگر پوری طاقت ہونے کے باوجود نہ رکھیں
تو مار کر رکھوائیں، اگر رکھ کر توڑ دیا تو قضا کا حکم نہ دیں، اور نماز توڑے تو پھر تو وہ ضرور پڑھوائیں۔ عام لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کمزور ہو کر بیمار ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ اس زمن میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خاں علیہ رحمہ کا ایمان افروز واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں، ایک سال رمضان المبارک سے تھوڑا عرصہ قبل والد مرحوم حضرت رئیس المتکلمین سیدنا و مولانا نقی علی خاں علیہ رحمہ خواہاں میں تشریف لائے اور فرمایا، بیٹا آئندہ رمضان شریف میں تم سخت بیمار ہو جاؤ گے، مگر خیال رکھنا کوئی روزہ قضا نہ ہونے پائے۔ چنانچہ والد صاحب کے حسب الارشاد واقعی رمضان المبارک میں سخت بیمار ہو گیا، لیکن کوئی روزہ نہ چھوٹا۔ الحمدللہ روزوں ہی کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے صحت بھی عطا فرمائی، اور صحت کیوں نہ ملتی کہ سید المحبوبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک بھی تو ہے، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فی نفسہ ہی روزے سے کوئی بیمار نہیں ہوتا، بلکہ سحری افطاری میں بے احتیاطی اور بد پرہیزیوں کے سبب نیز دونوں وقت خوب مرگن یعنی خوب تیل گھی والی غذاؤں کے استعمال اور رات بھر وقتاً فوقتاً کھاتے پیتے رہنے سے روزہ دار بیمار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سحری اور افطاری کے وقت کھانے پینے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ رات کے دوران پیٹ میں غذا کا اتنا زیادہ بھی ذخیرہ نہ کر لیا جائے کہ دن بھر ڈکاریں ہی آتی رہیں اور روزے میں بھوک و پیاس کا احساس بھی نہ رہے، کیونکہ اگر بھوک و پیاس کا احساس ہی نہ رہا تو پھر روزے کا لطف ہی کیا ہوا۔ روزہ تو مزہ ہی اس بات میں ہے کہ سخت گرمی ہو، شدت پیاس سے لب سوکھ گئے ہوں، بھوک سے خوب نڈال ہو چکے ہوں، جبھی تو مدینہ منورہ کی میٹھی میٹھی گرمی اور ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ کی یاد تازہ ہو گئی، اور اسی صورت میں ہی تو کربلا کی تپتے ہوئے صحرا کی اور گلستان نبوت کے مہکتے ہوئے نو شگفتہ پھولوں کی اور 3 دن کی بھوک اور پیاس سے تڑپتے بلکتے مدینے کے منوں کی اور شہنشاہ مدینہ سرور قلب و سینہ کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بھوکے پیاسے مظلوم شہزادوں کی یاد تازہ ہوگی۔ ہاں، جس وقت بھوک پیاس کچھ زیادہ ہی ستائے گی، اس وقت تسلیم و رضا کے پیکر، مدینے کے تاجور، نبیوں کے سرور، محبوب داور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شکم اطہر پر بندھے ہوئے بامقدر پتھر بھی یاد آئیں گے۔ لہٰذا پیارے مومنوں، واقعی روزے تو ایسے ہونے چاہیے کہ ہم اپنے آقاؤں اور سرکاروں کے حسین یادوں میں گم ہو جائیں۔ کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، بچھنا آٹا روٹی بھی موٹی، وہ بھی شکم بر روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی کھجوریں ہی کھا لینا، تھوڑا پانی ہی پی لینا، 2 مہینے یوں ہی گزارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کونوں مکان کی گو ہے سرور، پھر بھی پیٹ پہ 2 ہے پتھر، سادہ ہے امت کے یاور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے پیارے نبی کی زندگی۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے میٹھے مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ سلطان مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ کہ وہ تو میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مزید ارشاد ہے، بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملنے کے وقت۔ ایک روزہ دار کے منہ کی بو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور روزہ سپر یعنی ڈال ہے،
اور جس کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بےہودہ بکے اور نہ ہی چیخے۔ پھر اگر کوئی اور شخص اسے گالی گلوچ کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو تو اسے بس اتنا کہہ دے، میں روزے دار ہوں۔ پیارے مومنوں، دونوں احادیث مبارکہ میں روزے کی کئی خصوصیات ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ حدیث پاک میں کتنی پیاری بشارت ہے اس روزے دار کے لیے جس نے اس طرح روزہ رکھا جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے، یعنی روزے کے تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس نے روزہ رکھا، یعنی پیٹ کو کھانے پینے اور اپنے آپ کو جمع سے باز رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام اعضاء کو بھی گناہوں سے باز رکھا، تو وہ روزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے لیے تمام پچھلی گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ اور حدیث مبارکہ کا یہ فرمان عالی شان تو خاص طور پر قابل توجہ ہے، جیسا کہ سرکار ابد قرار ہم غریبوں کے غمگسار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کا فرمان ذیشان سناتے ہیں، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی دوں گا۔ حدیث قدسی کے اس ارشاد پاک کو بعض محدثین کرام نے انا عزا بہی بھی پڑھا ہے، جیسا کہ تفسیر نعیمی وغیرہ میں ہے، تو پھر معنی یہ ہوگی روزے کی جزا میں خود ہی ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ گویا فرما رہا ہے کہ روزہ رکھ کر روزے دار بذات خود مجھے ہی پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے مومنوں، قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اعلان ہوا ہے کہ جو اچھے اعمال کرے گا اسے جنت ملے گی۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، جس کا ترجمہ ہے بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہے، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہے، اللہ عز و جل ان سے راضی اور وہ اس سے راضی، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ پیارے مومنوں، یہ جو مشہور ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف صحابی کے نام کے ساتھ محسوس ہے، کسی غیر صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہہ سکتے۔ آیات بالا کی آخری آیت کے آخری حصے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، یعنی اللہ عز و جل ان سے راضی اور وہ اس سے راضی، یہ اس کے لیے ہے جو کہ اپنے رب سے ڈرے، نے اس عوامی غلط فہمی کو اب جڑ سے اکھاڑ دیا، اور خوف خدا رکھنے والے ہر مومن کے لیے یہ بشارت عظمیٰ ارشاد فرما دی کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے زمرے میں داخل ہوتا ہے۔ اس میں صحابی و غیر صحابی کی کوئی تخصیص نہیں، ہر صحابی اور ہر ولی کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا اور بولنا بالکل درست و جائز ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تو ضمناً آ گئی، دراصل بتانا یہ مقصود تھا کہ اعمال صالحہ کے نتیجے میں جنت حاصل ہوتی ہے۔ نماز، حج، زکوٰۃ، غربا کی امداد، بیماروں کی عیادت، مساکین کی خبر گیری وغیرہ تمام اعمال خیر سے جنت ملتی ہے، مگر روزہ وہ عبادت ہے جس سے جنت والا ہی ملتا ہے، خود مالک حقیقی ہی مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ قیمتی موتی اپنے افسران کے سامنے پھینکتے ہوئے فرمایا، چن لیجئے، اور خود آگے چل دیے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایاز گھوڑے پر سوار پیچھے چلا آ رہا ہے۔ پوچھا، ایاز کیا تجھے موتی نہیں چاہیے؟ ایاز نے عرض کی، عالی جاں، جو موتیوں کے طالب تھے وہ موتی چن رہے ہیں، مجھے تو موتی نہیں بلکہ موتیوں والا ہی چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ بھی میں آپ کو اور سناتی ہوں۔ حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے۔ مشکوٰۃ شریف میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضور سراپہ نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرایا تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر ارشاد فرمایا، سل ربیہ، اے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ۔
حضرت سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہی خوب مانگا، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اسآلک مرافقتک فی الجنہ، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت چاہیے، بس وہاں بھی قدموں میں ہی پڑا رہوں۔ گویا عرض کر رہے تھے دریائے رحمت مزید جوش میں آیا اور نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او غیر ذالک، یعنی کچھ اور مانگنا ہے؟ میں نے عرض کیا بس صرف یہی، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت الفردوس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس مانگنے کے بعد اب دنیا عقبہ کی اور کون سی نعمت باقی رہ جاتی ہے جسے مانگا جائے؟ جب حضرت ربیعہ بن کعب اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں رفاقت طلب کر چکے اور مزید کسی حاجت سے انکار کر دیا تو اس پر سرکار عبد قرار دونوں جہاں کے مالک محتار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اپنے نفس پر زیادہ نوافل سے میری مدد کر، یعنی ہم نے تمہیں جنت تو عطا کر ہی دی، اب تم بھی بطور شکرانہ نوافل کی کثرت کرتے رہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ نے تو ایمان ہی تازہ کر دیا۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اشاعت المعاد میں فرماتے ہیں سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بلا کسی تقدید و تخصیص متلقن فرمانا، سل یعنی یہ فرما دینا مانگ کیا مانگتا ہے، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ سارا معاملہ ہی سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دستے پر انوار میں ہے، جو چاہے جس کو چاہے اپنے رب جل جلالہ کے حکم سے عطا کر دے۔ علامہ بصیری قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا اور آخرت آپ ہی کی صحاوت کا حصہ ہے، اور لوح قلم کا علم تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علوم مبارکہ کا ایک حصہ ہے، یعنی دنیا اور آخرت کی خیر چاہتے ہو تو اس آستان عرش نشان پر آ جاؤ اور جو چاہو مانگ لو۔ پیارے مومنو، جہاں روزہ رکھنے کے بے شمار فضائل ہیں، وہی بغیر کسی صحیح مجبوری کے رمضان المبارک کا روزہ ترک کرنے پر سخت وعیدیں بھی ہیں۔ رمضان شریف کا ایک روزہ جو بلا کسی عذر شرعی کے جان بوجھ کر چھوڑ دے تو ایک حدیث کے مطابق اسے 9 لاکھ برس جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ 9 لاکھ برس۔ نیز جس نے ایک روزہ ضائع کر دیا تو اب عمر بھر بھی اگر روزے رکھتا رہے تب بھی اسے چھوڑے ہوئے ایک روزے کی فضیلت نہیں پا سکتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصتوں بغیر مرض افطار کیا تو زمانے بھر کا روزہ اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعد میں بھی رکھ لیں، یعنی وہ فضیلت جو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی تھی اب کسی طرح بھی نہیں پا سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہرگز غفلت کا شکار ہو کر روزے جیسی عظیم الشان نعمت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ بعض مومن بھائی بہن روزہ رکھ کر بغیر صحیح مجبوری کے بعض اوقات توڑ ڈالتے ہیں، وہ اب ان حدیث مبارکہ کو بار بار سنیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے خوب ڈریں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ میں سویا ہوا تھا تو ہوا میں 2 شخص میرے پاس آئے اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے۔ جب میں پہاڑ کے درمیانی حصے پر پہنچا تو وہاں بڑی سخت آوازیں آ رہی تھیں، تو میں نے کہا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کو ان کے ٹخنوں کی رگوں میں باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا اور ان لوگوں کے گلپھڑے پھاڑ دیے گئے تھے اور ان کے گلپھڑوں سے خون بہہ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ روزہ افطار کرتے تھے قبل اس کے کہ روزہ افطار کرنا حلال ہو۔ پیارے مومنو، روزہ سرے سے نہ رکھنا کبیرہ گناہ اور رکھ کر توڑ دینا بھی اشد
گناہ ہے۔ وقت سے پہلے افطار کرنے سے مراد یہی ہے کہ روزہ تو رکھ لیا مگر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جان بوجھ کر کسی صحیح مجبوری کے بغیر توڑ ڈالا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں اپنے قہر و غضب سے بچائے، آمین۔ پیارے مومنو، روزے کی اگرچہ ظاہری شرط یہی ہے کہ روزہ دار قصداً کھانے پینے اور جمع سے باز رہے، گناہوں سے باز رہے، تاہم روزے کے کچھ اور باطنی آداب بھی ہیں، ان کو جاننا بھی ضروری ہے تاکہ حقیقی معنوں میں ہم روزے کی برکتیں حاصل کر لیں۔ چنانچہ جان لیں کہ روزے کے 3 درجے ہیں: عوام کا روزہ، حواس کا روزہ، اقصی الحواس کا روزہ۔ آج کا دوسرا پارٹ میں یہیں پر مکمل کرتی ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ عوام کا روزہ، حواس کا روزہ، اقصی الحواس کا روزہ میں کل اس کا بیان کروں گی، اور دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں ماہ مبارک کا احترام کرنے والا بنا دے، اس میں روزہ رکھنے والا بنا دے، تراویح ادا کرنے والا بنا دے، تلاوت کلام پاک پڑھنے والا بنا دے، اور نوافل کی کثرت کرنے کی بھی توفیق مرحمت فرما، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما، آمین ثم آمین۔